آئیے بائبل مقدس میں سے ہم یسایا نبی کا صحیفہ جتنوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، جتنی دیر یہ آڈیو کلیئر ہوتی ہے ہم کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر یہ کلیئر ہوگی تو ہم کنٹینیو کریں گے، ورنہ ہم خدا کے کلام کی طرف اپنے دھیان کو لگائیں گے۔ بائبل مقدس میں سے یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت کو بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کی اقبال اور اس سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا۔ وہ عدل اور صداقت سے اسے قائم بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج شام ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ سب بولے آمین۔ ہم سب نے خداوند کی پرستش کی ہے، اس کے نام کو جلال دیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی ولادت کے موقع پر موجود ہیں اور مسیحا کی آمد ہے، اور اس موقع پر کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خیر الانعام آیا ہے، انبیاء کا امام آیا ہے، اور انسان کو حیات نو دینے خود خدا آیا ہے۔ آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ یسایا نبی جو بائبل مقدس کے اندر دوہرا خادم ہے، اور یسایا جو یسوع مسیح کی جس نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا؟ تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ جب ہم بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب میں غور کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں خدا کی تخلیق کاری جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اسے پیدا کیا۔ زمینی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن آسمانی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے اور مٹی سے سانچا، اور اس کے نتنوں کے اندر کیا کیا؟ زندگی کا دم پھونکا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تب انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا۔ جب انسان کائنات کو تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وقوع کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں، چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ لیکن خدا جب انسان کو بناتا ہے تو پہلی بات کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو سانچتا ہے، اسے گوندتا ہے، اور اس کا ایک پتلا بنا کر کیا کرتا ہے؟ اسے کھڑا کرتا ہے، زمین کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ پھر وہ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ اپنا دم انسان کے اندر پھونکتا ہے۔ اب ان دو باتوں کے اندر فرق ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا تو خدا نے اپنا دم کیا کیا؟ انسان کے اندر پھونک دیا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ تب انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا۔ اب ان دو باتوں میں فرق ہے۔ جب خدا تخلیق کائنات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اور چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں، لیکن خدا جب انسان کو بناتا ہے، جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا دم انسان کے اندر پھونک دیتا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ تب انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا۔ اب اس کے بعد ہمیں خدا باپ کی اور انسان کی یعنی ابو البشر آدم کی گفتگو وہاں پر نظر آتی ہے کہ ٹھنڈے وقت کے اندر خدا آدم سے باتیں کیا کرتا تھا، اس سے گفت و شنید کیا کرتا تھا، لیکن وہاں پر خدا نے ایک حد جو ہے وہ مقرر کی۔ خدا نے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک تو کھا سکتا ہے، لیکن جو درخت باغ کے بیچوں بیچ میں ہے اس درخت کے پھل کو ہرگز نہ کھانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے اور حوا نے اس پھل کو کیا کیا کہ کھا لیا۔ جانے انجانے میں، سرزد جانتے ہوئے، جان بوجھ کر انسان سے یہ غلطی ہوئی۔
ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا، اور جب انسان نے نافرمانی کی تو نافرمانی کی بدولت کیا ہوا کہ اب انسان سے خدا روبرو گفتگو نہیں کیا کرتا۔ لیکن باغ عدن کے اندر ایک ایسا وقت بھی موجود تھا کہ جب خدا باپ اور ابو البشر آدم ٹھنڈے وقت کے اندر روبرو بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، لیکن نافرمانی کی بدولت، گناہ کی بدولت کیا ہوا کہ وہاں پر ایک جدائی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اب خدا اس سے ٹھنڈے وقت کے اندر باتیں نہیں کیا کرتا، اب جو صورت آدم کو دکھائی دیتی تھی وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اب خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقت کے اندر عدن کے اندر نہیں اترتا، اور اب روبرو آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان کو صرف خدا کی آواز سنائی دیتی تھی، اب صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بڑے نبی، بڑے پیغمبر، بڑے رسول عہد عتیق کے اندر گزرے ہیں، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ خدا کی صورت کو دیکھ سکیں، لیکن وہ نہیں دیکھ سکے۔ موسیٰ بھی اس بات کی خواہش کے اندر رہا کہ میں خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور کئی بار وہ حورب کے پہاڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، لیکن وہاں پر بھی اسے صرف جلال دکھائی دیتا تھا، خدا کی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب انسان ایک ایسے ڈر، ایک ایسے خوف کے اندر زندگی بسر کرنے لگا کہ خدا پتہ نہیں کون سے آسمانوں کے اندر رہتا ہے، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ بھی کسی نبی، کسی پیغمبر یا کسی رسول کے وسیلہ سے، لیکن اب صورت دکھائی نہیں دیتی۔ آگ کی جلتی ہوئی جھاڑی کے اندر خدا کی آواز موجود تھی، لیکن وہاں پر صورت موجود نہیں تھی۔ خیمہ اجتماع کے اندر خدا کا شکائنہ اترتا تھا، لیکن وہاں پر بھی ہمیں خدا کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر آتے ہیں، جب ہم یسایہ نبی کے صحیفہ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر یسایہ نبی یہ قلم بند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا، کیا لکھا ہے؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سو یسایہ جو ہے وہ آنے والے زمانہ یعنی یسوع مسیح کے لیے پیشن گوئی کرتا ہے۔ اب جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر آتے ہیں، are you listening my voice? Yes, I can hear you. Okay, say something. Yes, I love you. Okay, say something now. Still, the voice still. The voice is still breaking here. From South Africa. Close کر دیں۔ God bless you. سو جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر آتے ہیں تو متی کی انجیل کے اندر ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اور پھر فرشتہ جو ہے وہ مقدس یوسف کے پاس آتا ہے، اور پھر وہاں پر ہم اسے شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے فرشتہ جو ہے ان سے کہتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ بولیں، کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ اور پھر ہم جب اس کا دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سو باغ عدن کے اندر سے لے کر نئے عہد نامہ یعنی یسوع کی ولادت کے موقع تک انسان ایک ڈر، ایک خوف کے اندر ہے کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو صورت دکھائی نہیں دیتی، اب روبرو کلام نہیں ہوتا، اب روبرو گفتگو نہیں ہوتی۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اندر خدا انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے، انسان سے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھنا؟
यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बागे अदन के अंदर जो गुनाह इंसान से हुआ, वो गुनाह दुनिया के अंदर फैलता चला गया। जब दुखम ट्रांसफर हुआ तो इस तरह गुनाह भी ट्रांसफर होता चला गया। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम है। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन उसी वक्त पर खुदा का बेटा यीशु नासरी इस दुनिया के अंदर आया। इसलिए लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। और जब हम इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं तो वहां पर लिखा है उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। सो हकीकत के अंदर खुदा इंसान को ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो इस नाम के वसीला से इंसान को ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और यीशु नाम जो निजात बख्शता है, उसने फरिश्ता ने ये पैगाम दिया, उसने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगर कोई नाम आपको गुनाहों से निजात दे सकता है तो वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। इसलिए वो उसने तजस्मे कलमा की सूरत इख्तियार की, वो इंसानों के मुशाबा हो गया। उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, वहां पर एक खादम ने लिखा कि मसीह क्रिसमस की जो हकीकत है वो 3 बातों पर कायम है। पहली बात, यीशु मसीह की वलादत, इंसानों की सूरत इख्तियार करना, इस दुनिया के अंदर तजस्मे कलमा की सूरत इख्तियार करना। और दूसरी बात यह है उसकी मसलूबियत, उसका सलीब के ऊपर मसलूब होना। और तीसरी जो बड़ी बात है उसका मुर्दों में से जिंदा होना, जलाया जाना। अगर कोई इन 3 बातों पर ईमान रखता है, उसकी वलादत पर, उसकी मसलूबियत पर और उसके जी उठने पर, तो उसके लिए क्रिसमस है। हालेलुया। उसके लिए यीशु मसीह की इबादत है। अगर आप इन 3 बातों पर ईमान रखते हैं तो फिर आप हकीकत के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते हैं कि जब यीशु इस दुनिया के अंदर आया, पैदा हुआ, वो कलमा जब इस दुनिया के अंदर उसने तजस्मे कलमा की सूरत इख्तियार की, तो पुराने अहदनामा के अंदर जब खुदा रूबरू कलाम किया करता था और गुनाह की बदौलत क्या हुआ कि खुदा रूबरू कलाम नहीं करता। फिर खुदा की आवाज़ सुनाई देती थी नबियों के वसीला से। और फिर जब लिखा है कि उसने आखिर ज़माना में अपने बेटे यीशु नासरी के वसीला से वो इंसानों के मुशाबा हो गया, वो इंसानों के दरमियान में रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। सो वो हमारे दरमियान में रहा। वो उसकी वलादत के मौका से लेकर उसकी 33.5 साल की ज़िंदगी तक इस दुनिया की तारीख गवाह है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया और वो इंसानों के मुशाबा हो गया। और फिर आज भी वो आपके दरमियान में मौजूद है। वो आपको कभी तनहा, बेयारो मददगार, बेसहारा, यतीम नहीं छोड़ता। ये उसकी मोहब्बत है इंसान से। इसलिए तो यूहन्ना रसूल ये लिखता है और वो कहता है कि हमारे लिए एक लड़का क्या हुआ, तवल्लद हुआ। और जब यूहन्ना इस बात को लिखता है तो वह कहता है क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो वो ऐसी मोहब्बत आपसे रखता है, गो के इंसान से गुनाह हुआ लेकिन वो आवाज़ के ज़रिया से कलाम करता रहा। गो के इंसान से गुनाह हुआ, उसका बेटा यीशु नासरी इस दुनिया के अंदर जन्म लेकर आ गया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कोहे कलवरी पर क्या हो, मसलूब हो। गो के इंसान गुनाह के अंदर था लेकिन उसकी मसलूबियत के वसीला से जो कोई उस पर ईमान लाता है और वो ये ईमान लाता है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ
اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، وہ حقیقت کے اندر نجات کو حاصل کرتا ہے۔ ہالیلویا، وہ نجات کو پا لیتا ہے، اور آج بھی وہ آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ وہ درمیان میں نہیں بلکہ وہ آپ کے اندر اتر چکا ہے۔ اس نے کہا میں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے۔ اس نے ہمیں کبھی بے یار و مددگار، بے سہارا، یتیم نہیں چھوڑا۔ اگر تو وہ سودے آسمانی کرتا ہے، آسمان کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، تو اس نے آپ کے لیے روح القدس جو ہے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ہالیلویا، وہ آج آپ کے اندر اتر چکا ہے، وہ آپ کے درمیان میں رہا، لیکن آج وہ اس قدر آپ کے قریب ہو چکا ہے جس قدر آپ کی سانسیں آپ کے قریب ہیں۔ وہ روح القدس کی صورت میں آپ کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ انسان کو نہیں چھوڑتا، وہ گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اسے گناہوں سے نفرت ہے، لیکن اسے گناہ گار سے محبت ہے۔ وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ایک کھو جاتی ہے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ اسے ڈھونڈے، اسے ٹٹولے اور اسے واپس مسیح کے گلہ کے اندر شامل کرے۔ یہ میرے اور آپ کے مسیح کی محبت ہے کہ وہ گناہ گار شخص سے محبت کرتا ہے، اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کیوں نہ کسی گناہ کے اندر کیوں نہ ہو، کسی عین فعل کے اندر کیوں نہ پکڑی گئی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا پتھر وہ اس سے مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ وہ آپ کے لیے باعث نجات، باعث وجاہت بن کر آیا تاکہ وہ آپ کو نجات دے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ سو حقیقت کے اندر کرسمس یسوع مسیح کی عبادت ہے۔ کرائسٹ ماس کا مطلب ہے یسوع کی عبادت، اور جس عبادت میں یسوع نہیں یا اس کا روح القدس موجود نہیں، وہ کرسمس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے لیے اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے مصلوبیت کو اختیار کیا، وہ قبر کے اندر اتارا گیا اور وہ تیسرے دن زندہ ہوا، تو پھر حقیقت کے اندر آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سو اگر آج بھی کسی نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر پیدا نہیں کیا، تو ان کے لیے وقت ہے، ان کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کو جنم دیں۔ آپ جانتے ہیں گڈریوں کی کیا زندگی تھی، چرنی کی کیا حیثیت تھی۔ چرنی کے پاس کون جانا چاہتا ہے؟ استبل کے اندر کون جانا چاہتا ہے؟ ایلڈر صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ کئی بار لوگ گزرتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، اسمیل آتی ہے وہاں سے، جہاں پر گائیں بھینسیں پالتے ہیں وہاں پر سے اسمیل آتی ہے، لیکن وہ چرنی کے اندر پیدا ہوگا، وہ گائے کے سرائے کے اندر پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس نے آج چرنی کی حقیقت کو بدل ڈالا ہے۔ آج ہم اپنے چرچز کے اندر، اپنے چراہوں پر، اپنے گھروں کے اندر چرنی بناتے ہیں، اسے سجاتے ہیں۔ جس زندگی کے اندر یسوع آ جاتا ہے، جس جگہ کے اوپر یسوع آ جاتا ہے، جس بھی جگہ پر یسوع آتا ہے، وہ اس کی حقیقت کو بدل ڈالتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی گناہ آلودہ ہے، تو جب یسوع آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ اپنے گناہوں سے نجات پا جاتے ہیں۔ ہالیلویا۔ جب گڈریوں کے اوپر نور چمکا تو انہوں نے یسوع کی منادی کو شروع کر دیا۔ گڈریوں کی کیا حیثیت ہے؟ کون انہیں پہچانتا ہے؟ کون انہیں جانتا ہے؟ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اوپر جب فرشتہ کے ذریعہ سے نور چمکا تو ان کی زندگیاں روشن ہو گئیں، اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ یسوع کی منادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آج آپ یسوع سے اور اس نور سے ملبس ہو چکے ہیں، اگر اس کا نور آپ کی زندگی کے اندر چمک چکا ہے، تو پھر آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے پاس جائیں جو آج بھی اس سے دور ہے، یسوع سے دور ہے، اس نور سے دور ہے۔ اور اگر آج آپ اس سے منور ہو چکے ہیں، تو یسایا نبی کے صحیفہ کے اندر لکھا ہے کہ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر جلوہ گر ہوا۔ یسایا اس بات کو لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر آشکارا ہوا۔ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر اگر چمک چکا ہے، تو پھر آج سے آپ اٹھیں
اور یسوع کی منادی کو شروع کر دیں، ان لوگوں کو اس سے روشناس کریں، یسوع کے نور کو لے کر لوگوں تک جائیں تاکہ وہ بھی زندگیاں منور ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔